الحمد لله كفى الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. آج کا جو وہ ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی پبلک انٹرنیشنل لا سے ریلیٹڈ ہے. پبلک انٹرنیشنل لا جو ہے وہ ایک بہت ضخیم سبجیکٹ ہے اور اس سبجیکٹ کا ایک اہم جزو جو ہے وہ ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹس ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ ڈسکس ہوتا ہے. ہیومن رائٹس ایک ایسا لفظ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بولا جاتا ہے. ہیومن رائٹس ایک ایسی ڈسکشن ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. ہر طرح کے لوگ اس ڈسکشن کو اپنی گفتگو کا حصہ رکھتے ہیں. اور اس میں بہت سی کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ جو آپ کے لیے شاید آج سرپرائز ہو. فرسٹ ٹائم آپ سن رہے ہو کہ یار یہ بھی میرے رائٹس ہیں، یہ بھی میرے رائٹس ہیں، یہ بھی میرے رائٹس ہیں. تو بات جب آتی ہے ہیومن رائٹس کی ہسٹری پہ تو ہیومن رائٹس کی ہسٹری جو ہے وہ بہت قدیم ہے. پہلے میرے علم میں آیا کہ چارٹر آف ہیومینٹی جو یو این نے بنایا یہ فرسٹ ہے. پھر مجھے پتہ چلا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو کی وہ چارٹر آف ہیومینٹی ہے. پھر مجھے پتہ چلا کہ دنیا کی سب سے قدیم جو ایک تہذیب ہے انہوں نے پتھر کے اوپر لکھی ہوئی جو تحریر تھی وہ سب سے پرانی جو ہے وہ چارٹر آف ہیومینٹی ہے. لیکن انسان جو ہے اس کا سب سے پہلا جو رائٹ ہے جو اس کی پیدائش کے بعد بن جاتا ہے وہ رائٹ ہوتا ہے رائٹ ٹو لیو لائف. تو رائٹ ٹو لیو لائف کے اوپر جب بات آتی ہے تو پھر یہ پتہ چلا مجھے کہ ہیومن رائٹس اتنے قدیم ہیں جتنا قدیم حضرت انسان ہے. لیکن پھر میرے نالج میں یہ بات آئی کہ نہیں اسے بھی کریں کہ میں نے جو قرآن کی سورت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والتین والزیتون کہ انجیل و زیتون کی قسم وطور سینین اور طور سینا کی قسم وہذا البلد الامین اور اس مقدس قرآن چہر کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یعنی کہ ہمارا جو رائٹ پہلا بنا تھا وہ ہمارے بننے سے پہلے بن گیا. ہماری تخلیق سے وہ پہلے کریٹ ہو گیا تھا. کیسے؟ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین طریقے پہ تخلیق کیا. احسن کا جو ورڈ ہے نا یہ اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ
یہ ہے کہ یہ کسی بھی چیز کی خوبصورتی، کسی بھی چیز کی پرفیکشن کی جو ایکسٹریم ہے، اس کے لیے یہ احسن کا ورڈ جو ہے وہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین طریقے سے بنایا، تو مینس کہ اس خالق نے، اس کریٹر نے، جس نے ہمیں کریٹ کیا، اس نے یہ ہمارا رائٹ بنا دیا کہ دیر از نو ون ڈسیبل، کسی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. یہ رائٹ اس نے وہاں پر بنا دیا بنانے سے پہلے کہ ہر شخص بہترین ہے. پھر آگے والی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو نیچوں میں سے بھی آخری نیچ بنا دیا. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں یار بڑا نیچ انسان ہے فلانا جی فلاں، بڑا ایسی بات کرتے ہیں، تو یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے بہترین تخلیق کی، پھر بہترین تخلیق کرنے کے بعد اس کو نیچوں میں سے بھی ایک نیچ درجے پر پہنچا دیا، پھر ڈسکریمنیشن کر دی، پھر آگے ڈسکریمنیشن بھی دے دی کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، کہ اب جو رائٹس ہیں، رائٹس آف ہیومنٹی جو ہے آپ کے اوپر، اس کی جو ہے نا ڈسکریمنیشن اللہ تعالیٰ درمیان میں لے آئے کہ جو آپ میں سے بہتر ہوئی ہیں کہ جو ایمان لا رہے ہیں اور صالح عمل کر رہے ہیں، مینس کہ وہ لوگ جو انسانیت بیسیکلی ایمان لانا اور نیک صالح عمل کی ڈیفینیشن تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن اس ٹاپک کا نچوڑ یہ ہے، کیونکہ میں یہ ہر جگہ اور ہر پلیٹ فارم پر یہی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات ہمارے ذمہ لگائی ہوئی ہیں نا، ان کا مقصد جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، وہ ٹریننگ ہے. بیسیکلی اس ٹریننگ کا پرپس ایک ہی ہے، اور وہ پرپس ہے کہ انسان جو ہے عاجزی اختیار کرے، دوسرے بندے کو تکلیف نہ پہنچے. یہ بیسیکلی وہ جو عبادات ہیں وہ ٹریننگ ہے جس کی ڈیلی ہر بندے کو ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ جو ہے اس کا لائن آف ایکشن جو ہے وہ سیدھا ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بات بتائی کہ کیا کس چیز نے تمہیں اس قانون کی بالادستی سے محروم کر دیا کہ تم اس سے بے بہرا ہو گئے کہ آپ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی آپ کے فرائض نہیں ہے، آپ کے صرف حقوق ہی حقوق نہیں ہے. کہ آپ یہ سمجھیں اور یہ سوچیں کہ آپ آئے دنیا میں ایکٹیویٹیز کی، زندگی گزاری اور چلے گئے، تو یہ جو ٹینیور تھا سیکنڈ فیز میں جانے کا، زندگی کے ہمیشہ کی رہنے والی زندگی میں جانے کا جو سیکنڈ فیز ہے، وہ جو ایک دروازہ ہے جس میں سے ہم گزرتے ہیں اور گزر کے ہم باہر چلے جاتے ہیں لائبریری سے باہر نکل کے. تو اسی طرح اس دنیا کا ایک دروازہ ہے، اسے ڈیتھ ڈور کہتے ہیں. اس سے جب باہر نکلتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد موت ختم ہو جاتی ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر آپ کو اس چیز نے بھلا دیا کہ آپ نے وہ جو رائٹس ہیں ان کا جواب نہیں دینا. اور پھر کیا کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ بہترین جج نہیں ہے؟ تو یہ ہیومن رائٹس کی ہسٹری جو ہے وہ بیسیکلی انسان کی پیدائش سے پہلے بنی تھی، اور انسان جب پیدا ہو گیا تو اس کا پہلا رائٹ کریٹ ہو گیا، رائٹ ٹو لیو. جب رائٹ ٹو لیو کریٹ ہوتا ہے تو انسان کا ایک دوسرا رائٹ بن جاتا ہے، رائٹ ٹو شیلٹر. اس کو چھت بھی چاہیے نا کہ کہاں پر وہ رائٹ ٹو لیو جو ہے اس کو انجوائے کرے. اور جب رائٹ ٹو شیلٹر کریٹ ہوتا ہے تو رائٹ
ٹو میرج بن جاتا ہے کہ وہ ایک خاندان بنائے, ایک خاندان میں رہے, اپنی افزائش نسل کرے, اپنی ایک نجی زندگی گزارے. اور پھر رائٹ ٹو میری کے بعد انسان کا رائٹ ٹو تھنک بن جاتا ہے, آزادانہ سوچ. ٹھیک ہے, اور رائٹ ٹو تھنک کے بعد رائٹ ٹو فری اسپیچ بن جاتی ہے, انسان کا رائٹ بن جاتا ہے. بیسیکلی انسان جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ, ڈے بائی ڈے اس کے ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اس کے رائٹس کریٹ ہوتے رہتے ہیں. اور آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنا بھی ایک پیریڈ گزر گیا ہے, اس پورے پیریڈ کے اندر جتنے بھی قوانین بنے ہیں, بیسیکلی وہ تمام قوانین ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے ہی بنے. ٹھیک ہے, تو ہیومن رائٹس جو ہے یہ مت سوچیے گا کہ جو یو این او کا ایک ادارہ ہے, جو اس نے یو این او نے چارٹر آف ہیومینٹی جو دیا ہے, ٹھیک ہے, وہی ہیومن رائٹس ہیں, اور یہ ہیومن رائٹس 1948 میں جا کے بنے نہیں. ہیومن رائٹس اس دن سے بن گئے تھے کہ جس دن انسان نے اپنے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے قوانین بنانا شروع کر دیے تھے. اور قوانین کی جو ہسٹری ہے, قانون سب سے پہلے کب بنے, یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے اور بہت ضروری ٹاپک ہے. تو تمام جتنے قوانین آج تک بنے ہیں وہ بیسیکلی ہمارے جو رائٹس ہیں اس کی پروٹیکشن کے لیے بنے. جو چارٹر آف ہیومینٹی ہے یہ کب بنا, کیسے بنا, اور جب بن گیا تو یہ اقوام عالم میں پوری دنیا کی اقوام میں نقش ہو گیا. پھر یہ دستاویز سنہری حروف بن گئے. ٹھیک ہے, یہ شاید فرسٹ ٹائم دنیا میں ریٹن فارم میں پوری دنیا میں امپلیمنٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, اور اس چارٹر آف ہیومینٹی کو بنانے والوں کی جو سوچ تھی وہ درست ثابت ہوئی کہ یہ ڈے بائی ڈے نکھرتے جائیں گے. وہ بڑے جامع اور کمپریہنسو قسم کے ایک دستاویز انہوں نے بنائی, اور یہ دستاویز سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنی تھی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہی یو این او بنی تھی. سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کوئی ایسی لیگ تھی, کوئی ایسی کمیونٹی تھی جو پوری دنیا کے وہ اکٹھا رکھتی تھی کہ پوری دنیا میں کوئی قانون ہونا چاہیے؟ کوئی ہے ایسا کسی کے علم میں ہے؟ اکبر بادشاہ نے ایک اپنے دور میں دین لائی جو بنانے کی کوشش کی, اس کا بھی ایک مقصد تھا کہ ساری کمیونٹی کو ایک جگہ رکھا جائے. اور وہ بس صغیر کے لیے تھا, بس صغیر کے لیے تھا. ملکوں کے اندر, اقوام کے اندر اس طرح کے بہت سارے معاملات رہے ہیں, یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں. میں نے یہ سوال کیا کہ کیا کوئی ایسی کمیونٹی جیسے یو این او ہے, ایک ادارہ بن گیا مختلف ممالک کا مل کے, اس سے پہلے کوئی ادارہ تھا کوئی اسی کے لیے؟ لیگ آف نیشنز تھی. بالکل درست بات ہے, لیگ آف نیشنز تھی. لیکن لیگ آف نیشنز کا کیا کام تھا؟ لیگ آف نیشنز کا بیسیکلی کام یہ تھا کہ جنگ نہیں ہونے دیں, بس. اس سے زیادہ لیگ آف نیشن کا کوئی کام نہیں تھا. جبکہ اب کشمیر میں جنگ تو نہیں ہو رہی, لیکن امن بھی نہیں ہے, آپ اس کو امن بھی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, بہت سارے دنیا کے ایسے ممالک اور ایسے خطے ان ممالک کے اندر موجود ہیں کہ جہاں پر ڈکلیئرڈ وار نہیں ہے لیکن امن بھی نہیں ہے, اس کو آپ امن کہہ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے ایک ادارہ بنا 1945 میں یو این او. اور یو این او جب بن گیا تو اس کے ممبر جو ممالک تھے انہوں نے 3 سال اس چیز کے اوپر ورکنگ کی, اور ان 3 سالوں کی ورکنگ کے بعد انہوں نے اقوام متحدہ میں ایک ڈاکومنٹ پیش کیا
اس کے اوپر یہ قانون سازی کے تحت نہیں بنا. یہ بھی آپ بڑا قانون سازی کے تحت وہ چیز بنتی ہے کہ جس کے اوپر آپ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں یار ہم اس ادارے کا ایک اصول بنا رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ بننا چاہیے. آپ میں سے آدھے کہتے ہیں 60% کہتے ہیں کہ یہ بننا چاہیے اور 40% کہتے ہیں نہیں بننا چاہیے. تو یہ اسمبلیوں میں اس طریقے سے قوانین پیش ہوتے ہیں. اس طریقے سے نہیں آئے. اس کو متفقہ طور پر تمام لوگوں کی مرضی سے یہ بنا. متفقہ طور پر اقوام متحدہ کے اندر کے ممبر ممالک جتنے بھی تھے ان تمام کی مرضی سے بنا اور اس کے اوپر کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی. اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی. اس کی ایکسپلینیشنز ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ جو چارٹر آف ہیومینٹی بنا تھا یہ اس میں تمہید جو اس کی ہے کافی لمبی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس تمہید کے علاوہ یہ 30 آرٹیکلز پر مشتمل ہے. اور ان 30 آرٹیکلز کی وجہ سے یہ 30 آرٹیکلز جو ہیں یہ کنورٹ ہوئے دنیا کے بہت سے ممالک کے کانسٹیٹیوشنز میں. ٹھیک ہے. اس کا حصہ بنے. جیسے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کا جو چیپٹر ہے وہ بیسیکلی چارٹر آف ہیومینٹی کا حصہ ہے. اسی طرح دنیا کے بہت سے ممالک کے اندر بھی جو ہے وہ چارٹر آف ہیومینٹی جو ہے وہ کنورٹ ہوا ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر تاکہ ان سٹیزنز اس ملک کے رہنے والے جو شہری ہیں سٹیزن کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں سے وہ دیا گیا. تو چارٹر آف ہیومینٹی جو ہے ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے یہ ایک ایسی سنہری دستاویز بن گئی کہ جس سے سینکڑوں ممالک کے کانسٹیٹیوشنز نے اڈاپٹ کیا اور اس چارٹر آف ہیومینٹی سے سینکڑوں قوانین بنے. فردر آگے مختلف قوانین بنے. یعنی وہ قوانین جو بنے ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. اگر میں اسی ان قوانین کو گننا شروع کروں تو دن لگ جائے. سینکڑوں کی تعداد میں بنے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑی کمپریہنسو قسم کی ایک تحریر بنی تھی 1948 میں اور اس کو تمام لوگوں نے وداؤٹ ووٹنگ متفقہ طور پر منظور کیا تھا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے وداؤٹ ووٹنگ متفقہ طور پر تمام لوگوں نے اس کو منظور کیا تھا. ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ لوگوں نے بہت سارے آرٹیکلس پڑھے ہوں گے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ نے بہت سارے مضامین بہت سارے ڈسکشنز بہت ساری ایکٹیویٹیز میں حصہ بھی لیا ہوگا. لیکن ہمارے ہاں ایک یا کیا کہنا ہے اس چیز کو کہ کمی یہ کہہ رہا ہے کہ اس چارٹر کو کوئی نہیں پڑھتا اس سے متعلقہ مضامین سارے پڑھ لیتے ہیں. وہ بہت آسان الفاظ میں ہے. دنیا کا سب سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہونے والی جو دستاویز ہے وہ چارٹر آف ہیومینٹی ہے جو کہ دنیا کی سب سے زیادہ زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو بہت آسان ہے کہ اپنی زبان میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو جب آپ بھی جاننا چاہیں جب بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے تو سب سے پہلے چارٹر آف ہیومینٹی کی پوری تمہید اور اس کے 30 آرٹیکل ضرور پڑھیں. اس کے بعد اس سے متعلقہ مضامین کو جب آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ بھی آئیں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ what are the actual rights اور what is the basic concept of human rights. ٹھیک ہے. ہیومن رائٹس کے جو آرٹیکلز میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گا کیونکہ میں نے آپ سے کیا کہا کہ اس سے متعلقہ آپ لیکچر دے لیں پڑھ لیں لکھ لیں لیکن جب تک اس کے آرٹیکلز اس کے کانٹینٹس نہیں پڑھیں گے تو آپ کی جو محنت ہے وہ بے سود جائے گی. ٹھیک ہے. اس میں یہ واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے جو میں نے پہلے بیان کیا کہ رائٹ ٹو لیو
کہ تمام انسان آزاد پیدا ہوئے ہیں اور اپنے حقوق اور شخصی احترام کے حوالے سے برابر ہیں. وہ جیسے خطبہ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی مالک کو غلام پر, کسی غلام کو مالک پر, کسی عالم کو کسی جاہل پر, کسی جاہل کو کسی عالم پر, کوئی ترجیح نہیں, کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے, فرق کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ ہم نے ان کو نیچوں میں سے نیچ کر دیا سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر شخص کو اپنی ذاتی آزادی, آزادی جان, آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے. اسی طرح غلامی کی اجازت نہیں ہوگی. ہماری مہذب دنیا جو ہے اس کے اندر شاید آج بھی غلام موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے تو پراپر قانون تھا یہ غلام والا. اب پراپر قانون تو ختم ہو گیا, لیکن اس کے باوجود بھی موجود ہیں. کچھ فزیکل ہیں, کچھ مینٹل ہیں. مینٹل جو ہیں وہ ان کی تعداد زیادہ ہے, فزیکل جو ہیں ان کی تعداد تھوڑی کم ہے. لیکن مینٹل جو ڈسیبل ہے یا مینٹل جو غلام ہیں ذہنی طور پر بنے ہوئے غلام, ان کی تعداد بڑی زیادہ ہے. اکثر یہ ہمارے سننے میں بھی آتا ہے, ڈسکشن میں بھی آتا ہے جی پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ 2007 سے لے کر 6 یا 7 سے لے کر 2018 تک پاکستان میں کسی کو سزائے موت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, کیا ریزن تھی, کیوں نہیں ہوئی؟ لوگ کوئی ان کی کوئی سفارشی تو نہیں تھا کوئی آیا ہوا کہ بھائی اس بندے کو سزائے موت نہیں دینی, پھانسی نہیں دینی. کیا ریزن تھی معلوم ہوگا شاید لوگوں کو. یو نو کی انٹرفیئرنس ہوئی. ٹھیک ہے, کہ یہ چارٹر آف ہیومینٹی کے خلاف ہے کہ کسی کو موت کی سزا دی جائے. ٹھیک ہے, تو اس کی جو سزا ہے وہ بحال رہتی ہے, لیکن وہ کنورٹ ہو جاتی ہے امپریزمنٹ ٹل ڈیتھ پہ. ہینگ ٹل ڈیتھ سے کنورٹ ہو جاتی ہے امپریزمنٹ ٹل ڈیتھ. تو یہ بہت عرصہ یہ لاگو رہا, اور اس کے بعد جو ہے یہ لاسٹ ایئر جو 2018 میں ایک امینڈمنٹ کی ہم نے کچھ چیزوں کو جاری رکھنے کے لیے. جو آپریشن چلتے تھے 2009 کے آخر سے اور 2010 میں فل فلیج طور پر کیے گئے, رد الفساد اور ایکسپرزیٹ بہت سارے آپریشن کیے گئے. ان آپریشن کے دوران جو ہے وہ بیسیکلی انسانی حقوق کی پامالی اس بے دردی سے کی گئی کہ اس کو الفاظ دینا تو شاید ممکن نہیں. تو اس کے خلاف ڈیفینیٹلی آواز نکلتی تھی, آواز اٹھتی تھی. سپریم کورٹ انوالو ہو جاتا تھا, ہائی کورٹس انوالو ہو جاتے تھے, جو ہماری کانسٹیٹیوشن کورٹ ہیں وہ انوالو ہو جاتی تھی. تو پھر اس چیز کو کور دینے کے لیے, پروٹیکشن دینے کے لیے ہم نے ایک قانون پاس کیا, اور پھر جو ہے وہ ہم اسی ریت پہ آ گئے. ٹھیک ہے جی, تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص کو نظر بند کرنا, بلا وجہ گرفتار کرنا یا جلا وطن کرنا ممکن نہ ہوگا. چارٹر آف ہیومینٹی میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی شخص کو نظر بند کرنا اور بلا وجہ گرفتار کرنا اور جلا وطن کرنا ممکن نہیں ہوگا. آج کل ایک بڑی کامن چیز ہو رہی ہے, جلا وطن تو نہیں کیا جاتا لیکن ایلین ڈکلیئر کیا دیا جاتا ہے. ایلین پتہ ہے آپ کس کو ڈکلیئر کرتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کے پچھلے 1.5 سال سے نادرا جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیتا تھا, تو اس کا اسٹیٹس جب چیک کیا جاتا ہے تو ایلین آتا ہے. تو وہ خلائی نہیں ہوتا ہے یار, وہ زمین پہ نہیں رہتا, وہ انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ
چیز جو ہے انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزی ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کاشف صاحب مائگریٹ کر کے آپ کے دادا افغانستان سے آئے تھے, آپ کا کیا تعلق بنتا ہے ہمارے سے؟ آپ جو ہے میڈم آپ کے تو دادا مائگریٹ کر کے آئے تھے یا پردادا انڈیا سے, آپ تو ہمارے ملک کا حصہ ہے ہی نہیں ہے, آپ کو ایلین ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے جی. ٹھیک ہے, تو یہ انسانیت کی تاریخ میں یہ بڑی کامن چیز رہی ہے, نظر بند کر دینا, گرفتار کر دینا, جلا وطن کر دینا, شہر بدر کر دینا. ہمارے قانون میں موجود ہے شہر بدر کر دینے والی بات. تو یہ چیز جو ہے وہ انسانیت کی صریحاً انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اسی طرح اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ مقدمات کی سماعت آزادانہ غیر جانبدارانہ طور پر ہوگی. ٹھیک ہے جی, تو مقدمات کی سماعت جو ہے وہ غیر جانبداری ہوتی ہے. کیوں کس طرح آئے آپ لوگ اس بات پہ؟ دیکھیں, یہ ہمیشہ سے ایک بات یاد رکھیے گا, کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا معاشرہ بنا دیں کہ جو مثالی ہو, جس کے اندر کوئی برائی ہو ہی نہیں, جس کے اندر کوئی غلط کام ہی نہ کرے, جس کے اندر کوئی ظلم ہی نہ ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا نا تو اس کے اندر یہ تمام چیزیں پیدا کر دی ہیں, اور وہ تمام چیزیں پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈسکرمنیشن ہو, اور پھر اس تمام چیزیں پیدا کرنے کے بعد یہاں پہ ایک چیز دے دی, اور وہ جو چیز ہے اس کا پھر کام ہے کہ آپ نے آپ کو کیسے کن چیزوں سے الگ کرنا ہے, کن چیزوں میں رکھنا ہے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی ایون ریاست مدینہ میں, کہ جس کو دنیا کی بہترین ریاست جو ہے وہ مورخین نے لکھا ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی, ریاست مدینہ کا کانسیپٹ کرنٹلی بھی دیا گیا. بیسیکلی ریاست مدینہ جو ہے نا وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی, اس میں بھی گناہ بھی ہوتے تھے, گناہ گار بھی تھے, غلط لوگ بھی تھے, چور بھی تھے, ڈاکو بھی تھے, قتل بھی ہوتے تھے, لیکن برائی کو مشکل بنا دیا جانا جسے کہتے ہیں نا, بیسیکلی وہ ایک ایسا معاشرہ ہوتا ہے کہ جو مثالی معاشرہ ہوتا ہے, جس کے اندر برائی کو مشکل بنا دیا جائے, ظلم کو, چوری کو, ان چیزوں کو مشکل بنا دیا جائے, یہ ایک مثالی معاشرہ ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے میں نے بات کی غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے, تو ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی. اسی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا. کسی کی نجی زندگی میں, کسی کے گھر میں, کسی کے کاروبار میں اور ذاتی معاملات میں ہرگز دخل اندازی نہ کی جائے گی. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا رائٹ ہے. یہ میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ آپ کا موبائل میں دیکھ لیتا ہوں یا میرا موبائل آپ دیکھ لیتے ہیں, مجھے فوراً اس بات پہ نا بڑا سخت اینگر ہو جائے گا, بہت سخت غصہ آئے گا کہ یار یہ شاید آپ مجھے کوئی میرے لیے برا لفظ استعمال کریں تو مجھے اتنا برا نہ لگے جتنا مجھے اس بات میں برا لگے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہیومن نیچر ہے کہ اس کی نجی معاملات میں وہ اپنے نجی معاملات میں کسی کی ڈیفرینس برداشت کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز اس کے اندر شامل ہے کہ کسی کی نجی زندگی, گھر, کاروبار, ذاتی معاملات میں کوئی دخل اندازی نہ ہوگی. اور اسی طرح نقل و حرکت کی آزادی ہوگی, دوسرے ممالک میں پناہ لینے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی آزادی ہوگی. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ آپ کہاں جہاں دل کرے آپ جا سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں میرے لیے رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے بیکاز آف سم ریزنس, کیونکہ میں ایسی سوشل تھنکنگ رکھتا ہوں یا ایسی ریلیجیس تھنکنگ رکھتا ہوں یا ایسے میرے معاملات ہیں کہ یہاں میرا رہنا مشکل ہے, تو مجھے جو ہے وہ دبئی میں پناہ ملے, اسپین میں پناہ ملے, یو کے یو ایس اے میں پناہ ملے, کسی بھی ملک میں پناہ ملے, تو یہ آپ کا رائٹ ہے اور یہ رائٹ آپ کو یو این او دیتی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں بہت ساری اس کے اندر ایسی باتیں ہیں جس کو میں اور آپ اکثر ہی سن کے پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو پاسبل نہیں ہے. یہ پاسبل ہے. کیسے پاسبل ہے کہ جب آپ اپنے حق کے لیے جنگ لڑتے ہیں تب پاسبل ہوتا ہے. آپ پہلی چیز ہوتی ہے اویئرنیس کہ آپ کو پتہ ہے اپنے رائٹس کا. ٹھیک ہے,
اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ پھر جب آپ کو اویئرنیس ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار مجھے یہ حق ملنا چاہیے، میرا حق بنتا ہے، پھر آپ اس حق کے لیے کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں. جدوجہد